بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی تک ہم نے تہذیب مغرب کے فلاسفیکلی کلاسیکل دور کو دیکھنے کی کچھ کوشش کی، اس کے بعد ریلیجسلی کلاسیکل دور کو بھی تجزیہ کرنے کی کاوش کی، اور رینیسانس تک ہم پہنچے۔ رینیسانس کے دونوں مراحل تک، یعنی ایک مرحلہ جو پہلا تھا وہ مذہبی ضرورتوں سے پیدا ہوا، اور دوسرا جو ایک باقاعدہ سویلائزیشن کی مثبت تشکیل کرنے کے عمل کے طور پر جاری ہوا۔ تو رینیسانس کا مغربی نشأت الثانیہ کا ایک سلبی پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنا پہلا فیز دین کی پریویلنگ تعبیر، دین کی بنیاد پر ہونے والی سماجی طبقہ بندی اور دین کے نام پر کلیم اور ایکسرسائز کی جانے والی مطلق العنان اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے برپا کیا۔ جب ان کے راستے کی یہ رکاوٹ دور ہو گئی، یعنی دور وسطیٰ جو ہے وہ گزر گیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک پازیٹیو پروجیکٹ شروع کیا، جو پروجیکٹ تھا پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ۔ تو انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ تھا نشأت الثانیہ، جو معروف ہے، یعنی رینیسانس، جس میں مغرب نے اپنی دستیاب قوتوں کے ذریعے سے ایک تہذیب کی تشکیل کا عمل شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تہذیب اور اس ورلڈ ویو کو مؤثر طرح سے تکمیل پانے کے لیے جن علمی اور عملی وسائل کی ممکنہ ضرورت تھی، انہوں نے وہ بھی فراہم کرنے شروع کیے، اور اس میں بھی ایک صدی کے اندر اتنی بڑی کامیابیاں بہرحال حاصل کرنی، جس کے نتیجے میں ویسٹرن سویلائزیشن اپنی بنیادی تعریفات کے ساتھ ایک موجود حقیقت کے طور پر ساری دنیا کے سامنے حاضر ہو گئی۔ یہاں تک ہم یہ جو ابھی تک میں نے ایک تمہیدی گفتگو کی ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں پچھلی گفتگوؤں میں، یہ ان کا ایک خلاصہ تھا۔ آج ہم مغرب جدید کو موجودہ صورت میں تشکیل دینے والے ایک مختلف نوع عنصر کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی تہذیبوں کی تشکیل میں دو طرح کی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، جن کو اگر کہیں کہ آفاقی قوتیں اور انفسی قوتیں، جن کو آپ کہیں تحریکی قوتیں اور تھیری بنانے والی قوتیں۔
تو کیونکہ مغرب اپنی تہذیبی بنت مکمل کرنے کے عمل میں تھیوری اور میتھڈ، آئیڈیا اور پریکٹس دونوں کی آئیڈیل ہم آہنگی دریافت کر چکا تھا، تو اپنی جدید حیات میں یہ تھیوری اور پریکٹس کی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والا ایک اسٹرکچر ہے۔ اس کی ہر پریکٹس ایک تھیوری سے براہ راست زندہ اور نامیاتی ربط رکھتی ہے، اور اس کی ہر تھیوری اپنی پروڈکشن کے بے شمار شواہد رکھتی ہے۔ یعنی تھیوری کو موجود رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ پروڈکٹیو ہو، وہ محض مجرد نظریہ نہ ہو، وہ محض شاعری اور ادب میں کام آ جانے والا کوئی تخیل نہ ہو، بلکہ اس میں نتیجہ خیزی کا ایک نقد عنصر پایا جائے۔ تو ویسٹ نے ذہن کی جو اعلیٰ درجے کی تھیورائزیشن کو نتیجہ خیز اور پروڈکٹیو بنانے میں کامیابیاں حاصل کیں، اور اس کے نتیجے میں یہ مطلب انسان پر اس کی بعض صلاحیتیں غالباً پہلی مرتبہ منکشف ہوئیں۔ یعنی انہوں نے کامپلیکس تھیریز کو بھی عمل میں لانے کے مؤثر اسالیب دریافت کر کے دکھا دیے۔ یعنی جو تھیوری ذہن کے لیے پیچیدہ تھی، اس پیچیدہ تھیوری میں زبردستی کی عامیانہ سادگی پیدا کیے بغیر اس کی تمام تہداری کے ساتھ اس کے عمل میں آنے کے راستے کھول دیے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جب رفتہ رفتہ جدید مغرب کی طرف منتقل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے۔ اس سے ہمیں ایک بات سیکھنی چاہیے، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اس تہذیبی مظہر سے ہمیں ایک بات بہت غور سے اور دیانت سے سیکھنی چاہیے اپنی تعمیر کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ اصول بہت قیمتی ہے کہ آئیڈیا کو جب عمل میں لانا ہو تو اس میں پستی اور عامیانہ پن نہ پیدا ہونے دو۔ آئیڈیا کا جو ذہنی شکوہ ہے وہ عمل میں آنے کے بعد غارت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ کام جو جدید دنیا میں مغرب نے کامیابی سے کر کے دکھایا۔ اور آپ آگے چلیں گے تو جب میں پوسٹ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرن کنڈیشن پہ گفتگو کروں گا آپ سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے انسان کی صلاحیت عمل میں کتنی بڑی توسیع کی ہے، اور صلاحیت فکر میں تو کی ہی ہے، اس کی استعداد عمل کو تقریباً غیر محدود کناروں تک پہنچا دیا ہے۔ تو وہ ہم دیکھیں گے، لیکن سر دست یہ بات میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری موجودہ حالت تک پہنچنے میں ایک بڑا سبب ہماری انر ولگیرٹی کا ہے۔ ہم بڑے سے بڑے آئیڈیا کو ولگرائز کرنے کے بلا شرکت غیر چیمپئن ہیں۔ ہر بڑا خیال ہماری تحویل میں آ کر دکان پر سڑنے والی کوئی چیز بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اپنی طرف یہ صفاقانہ نظر ڈالے بغیر ہم مغرب کو کوس تو سکتے ہیں، لیکن اس کی یقینی ہلاکت خیزی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ مطلب وہ جس موجۂ ہلاکت میں خود کو بدل رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے، ہم اس سیلاب، اس طغیانی کا سامنا کرنے کی کوئی نہ نیت رکھتے ہیں
نہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے، میں اس کو امید بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنے کا عمل اختیار کرنے کے بجائے، خوش فہمیوں میں مبتلا رہنے کے بجائے اپنی حالت کو سمجھو، اور اس سے نکلنے کے لیے ابلیس اور ابو جہل سے بھی کوئی حکمت عملی اخذ کرنی ہو نا تو کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کی تجویز کے جواب میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ خندق کھودنے والے اہل ایمان تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں سلمان فارسی کے مرتبے میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہوگا اس مشورے سے کہ خندق کھودنی جائے، اور یہ کہہ کے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہماری قوم خندق کھودتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ایشو نہیں اٹھایا نا کہ وہ قوم کون، بت پرست مجوسی، ایسا نہیں۔ مطلب یہ بہت ساری اپروچز ایسی ہیں جو شکست خوردہ ذہنیت کو خوش فہمی میں رہنے کے بعض راستے تو سجھا دیتی ہیں، شکست کی صورتحال سے نکال نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں ہمیں ویسٹ کی تشکیل کے عمل سے تاریخ کے اسباق کے طور پر سیکھنی چاہیے۔ تاریخ بھی بہت بڑی معلم ہے نا، اور تاریخ کی قوت تعلیم میں کفر و ایمان برابر کے شریک ہیں، تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیا کو ایکچوئلائز کرنے کے لیے اسے جذباتی پستی، عملی گراوٹ اور ذہنی کمتری کی نظر نہ ہونے دو۔ ہمارا دین جس طرح کے ناممکن تصور آئیڈیلز کی فراہمی کا سرچشمہ ہے، ہم نے ان گرینڈ آئیڈیلز کو اپنے ذہن میں بھی اور اپنے عمل میں بھی سوائے سکیڑنے اور گرانے کے کیا کیا ہے۔ تو اس کو بہرحال مطلب اس تلخی کو محسوس کریں، اور اس تلخی کو بھلانے کی کوئی بھی کوشش اقدام خودکشی ہوگی۔ تو خیر، ہم جو بات کہنے جا رہے تھے وہ یہ کہ سویلائزیشن کی تشکیل میں کچھ اعمال اور تحریکوں کا کردار تو واضح ہے، لیکن اس کے پیرالل، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نظریات، بلکہ نظریات سے بڑھ کر کچھ ذہنی رویوں کا کردار بھی بہت بنیادی ہوتا ہے۔ یعنی تھیوری کسے کہتے ہیں؟ تھیوری کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں پیدا ہونے والا وہ خیال جو اپنے مخاطب کی ذہنیت اور ذہنی رویوں میں انقلاب کا سبب بن جائے، اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں تھیوری۔ تو ویسٹ نے اپنی تحریکی ادوار میں، اپنے انقلابی فیزز میں تھیوری میکنگ کا عمل جاری رکھا، اور بعض تھیوریز ایسی ہیں جو رینیسانس، انلائٹنمنٹ، ریفارمیشن، مطلب جتنی ان کے یہاں انقلاب آفریں وہ چیزیں پیدا ہوئیں، ان سب کے پس پشت سنگ بنیاد کی طرح موجود ہیں۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انفسی طاقت، ہیومن سچویشن تاریخی قوت اور انفسی طاقت سے جنم لیتی ہے۔ تو آج ہم جس طرف، مطلب میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ہم ایک مدر تھیوری کو دیکھ لیں جو مغرب کی واحد ماں بھی کہلا سکتی ہے، لیکن مغرب جدید کی اکیلی ماں اگر مجبوراً تلاش کرنی پڑے
تو میرے خیال